واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ٹریول اس زمانے میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتا تھا، اور ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ریسٹورنٹس آتے تھے تو لوگ رک کر کھانا کھا لیں۔ آج تو ہم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو موٹیلز، ہوٹلز، ریسٹورنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اپنے ساتھ ہی کھانا لے کے چلنا پڑتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ قافلے کو روک دیا جائے، سب لوگ ریسٹ بھی کر لیں، کچھ کھانا وغیرہ بھی کھا لیں، ایک وقفہ دیا گیا۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی کی سادگی اور غربت کا عالم کیا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے ٹفن باکس کھولے تو ان کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف سوکھی ایک سادھی روٹی سب کھانے لگے۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سا میں بریک لوں گا اور توجہ چاہوں گا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ نبی پاک کے دوست ہیں، میرے آقا کے ساتھی ہیں۔ They were not traveling for holiday trip، وہ کسی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے تھے۔ مگر عالم یہ تھا کہ روٹی تھی، سالن نہیں تھا، مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات سمجھنی ہے صحابہ کرام کی حیات سے کہ تھوڑے پر بھی راضی تھے۔ آج ہماری کبڈز بھری ہیں، فریج بھرے ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، مگر کبھی کام نہ ملے، کبھی جناب کوئی نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، بڑی پرابلم ہے۔ ارے اللہ نے اتنا دیا، اس کا شکر نہیں کرتے۔ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس انسیڈنٹ میں کیسا ظہور ہوا، اللہ کی کیسی مدد آئی۔ ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل جو بیز ہوتی ہیں، عام مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی آواز الگ ہوتی ہے، شہد کی مکھی کی آواز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو وہ شہد کی مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ لک ایٹ the belief of صحابہ کرام، وہ جانتے تھے کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں مکھی کی زبان کیسے سمجھوں گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور اب صرف روٹی کھا رہے ہیں، حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی سالن کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ حضور قریب ہی ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، وہ چھتا لے کر آئیں تاکہ صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا، علی جاؤ اور وہ شہد کا چھتا لے آؤ۔ شیر خدا جا کر وہ چھتا لائے۔ وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے سادہ روٹی کھا رہے ہیں، اب شہد شفاف لذیذ صحت بخش شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ مکھی یا کوئی اور مکھی کانوں کے پاس آ کر پھر بنبنانے لگی۔ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہے اے مکھیوں بتاؤ تو صحیح شہد بناتے کیسے ہو؟ مکھیاں کہتی ہیں حضور ہم پورا ایک ہماری پوری قافلہ ہوتا ہے، ہم بیابانوں میں جنگلوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیسا سوال کیا۔ آپ فرماتے شہد پھولوں کا رنگ، پھولوں کا ذائقہ جو ہے وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا آپ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھا لیں تو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، چمیلی کی پتی جو ہے یا کسی اور پھول کو آپ چبا بھی نہیں سکتے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنا ڈفرنس کیسے، اتنی مٹھاس کیسے؟ سنو 1450 سال پہلے مکھی نے کیا کہا؟ کہتی حضور بات یہ ہے کہ ہم جب پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں، حضور جب ہم واپس آنے لگتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ ہمیں لے کر چلتا ہے، اور حضور واپسی میں وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اٹ مینز یہ ریویل ہوا ہمارے سامنے کہ شہد درود پاک کی برکت سے میٹھا ہوتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج شہد میں ہے۔ حکمت کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایوری بڈی سب لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب ہنی کا استعمال کریں۔ ارے یہ ہنی میں شفا آئی کہاں سے؟ یہ برکت آئی کدھر سے؟ یہ نبی پاک پر درود کی برکت ہے۔ تو یہاں علماء بڑی پیاری بات اس واقعے سے ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے بتاتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی۔ علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے
وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جن کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہو، جن کی زندگی میں تکلیفوں کی مرجھاپن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ درود پڑھتے رہا کرو، زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلیز اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں۔ میں آج جس موضوع پر آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے ایک ایسی عظیم ذات، ایک ایسی عظیم ہستی جن کی یادگار ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں مناتے ہیں۔ میری مراد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کمال کی شخصیت ہیں، ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری ان دا ہسٹری آف اسلام۔ ایسی لائف، ایسی بایوگرافی، ایسی زندگی آپ پڑھیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے اس بات سے سمجھیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، مرتبے میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہمارے آقا ہیں، مگر ان کے بعد کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، حضرت ابراہیم سے اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک کے سب سے زیادہ ہم شکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی سب سے زیادہ شباہت اگر کسی نبی میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خود نبی پاک فرمایا کرتے کہ کسی کو ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے، یعنی اس طرح میرے آقا کا چہرہ انور کی جھلک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ 4 آسمانی کتابیں، 4 آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، چاروں میں حضرت ابراہیم کا ذکر، چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا بڑا ادب موجود ہے۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار انہی کے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا نا، حضرت اسماعیل کو، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ٹھہرے۔ ساری دنیا جو قربانی کرتی ہے وہ حضرت اس خاندان کی یاد کو مناتی ہے۔ پھر انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے، انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے، تو یہ یادگاریں بھی حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی یادگاریں ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی کمال کی ہسٹری ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا جاؤں ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، مگر میں 2-3 باتیں بڑی ریلیونٹ جو ہماری حیات سے ہیں، ہماری زندگی سے ہیں، اگر ہم غور کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ دیکھیں ابھی بقرعید قریب آ رہی ہے، سارے لوگ جانور خرید رہے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہیں، کوئی چارہ کھلا رہا ہے، کوئی بچہ لے کے گھوم رہا ہے جانور کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کہ یہ جانور ہم لیتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے۔ Everybody must know the history of حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پتہ تو چلے یہ قربانی کی داستان کیا ہے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے یہ سرخرو ہوئے، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے امتحان کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 18-20 سال کے ہیں، ذرا سمجھیے گا یہ کیا ایج ہوتی ہے، 18-20 سال کا نوجوان کتنا ینگ ہوتا ہے، مگر آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پلان کیا۔ اب وہ آگ کیسی تھی ذرا غور کیجئے، وہ آگ ہے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ، کوئی نارمل آگ نہیں ہے۔ پرندہ اس وقت